محترم حضرات، معزز سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں جو اس مہینے کی بری چیزوں میں سے ہیں۔ اس مہینے میں جو دوسرا برا کام کیا جاتا ہے، جو ناجائز اور حرام کام کیا جاتا ہے کہ جس سے آدمی کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سب و شتم، ان پر لعن طعن کرنا، ان کی برائی کرنا، ان کو گالیاں دینا، جو اس مہینے کے اندر خاص طور سے کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں بھی خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اگر بعض گالی گلوچ نہیں کرتے تو بعض بھولے بھالے جو مسلمان ہیں جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے، ان کے دلوں میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام نہیں رہتا جو دیگر صحابہ کرام کا ہے۔ اور ان کے ذہنوں میں وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو اختلاف تھا، تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بھی تھے، تو اس وجہ سے ان کی طرف میلان زیادہ رہتا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام دل میں نہیں رہتا، بلکہ ان کی طرف سے تھوڑی بہت برائی آدمی کے دل میں رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے۔ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے کوئی خاص فضیلت کے الفاظ وارد نہیں ہوئے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو، تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، کیا صحیح کیا غلط ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی اللہ سے معلوم کرو، قرآن کریم دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے، والرسول، اور اس کے بعد نبی کا قول دیکھو کہ نبی کا فیصلہ اس بارے میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی تو جیسے کئی اور صحابہ کرام تھے جو وحی کو لکھنے کا کام کیا کرتے تھے، انہی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کانا یکتب الوحی، کہ حضرت معاویہ یہ وحی کو لکھا کرتے تھے، اور وحی لکھنے والوں کی فضیلت خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ نیک اور پاکیزہ صاف ستھرے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ تو جو وحی کو لکھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں کرام بررہ، کہ وہ نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، پاک باز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں کہے کہ وہ نیک ہیں اور ہم ان پر لعن طعن کریں، گالی گلوچ کریں، تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں سارے مہربان ہیں۔ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، تم ان کو دیکھو گے کہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ جس سے اللہ راضی تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ، خاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا الجنہ، کہ سب سے پہلا میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے جہاد کرے گا ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہوگی، وہ جنتی ہوں گے سارے کے سارے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ سب سے پہلا جہاد سمندر کے راستے سے کس نے کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی کہ مجھ کو روم پر فوج کشی کرنے کی اجازت دی جائے، میں رومیوں سے جہاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جہاد کرنے کی اجازت دی، اور انہوں نے سب سے پہلے سمندر کے راستے سے رومیوں سے جہاد کیا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ فضیلت اور یہ پیشین گوئی اس کے مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ان کے لشکر میں جتنے بھی مجاہدین تھے ان سب پر صادق آتی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر والے ہیں، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے کمانڈر تھے۔ تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو گالیاں دینے والے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ ولا تعذبہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، ولا تعذبہ، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھا، یعنی قرآن کریم کا اس کو علم دے، والحساب، اور حساب سکھا، وقہ العذاب، اور اس کو عذاب سے بچا۔ کتنی بڑی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ تو کیا ہم اس بات کے اندر شک کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ کے فتنوں کے بارے میں سب بتلا دیا تھا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح نہ ہوتے اور وہ پکے مومن نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق یہ فضائل بیان نہ فرماتے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ واعدل، اے معاویہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف قائم کرنا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہوگی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دے رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ بھائی تھے آپس میں، ان کا آپس میں جو اختلاف تھا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، لیکن ہم ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھول کر کے، زبان درازی کر کے، گالی ان کو دے کر کے، برا بھلا کہہ کر کے اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ایک بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے جانچنے کا پیمانہ ہے۔ ایمان کے جانچنے کا کیا ہے؟ پیمانہ، ایک کسوٹی ہے کہ جس طریقے سے کسوٹی کے اوپر جب سونے کو یا کوئی چیز رکھی جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اسی طریقے سے حضرت معاویہ یہ کسوٹی ہے، پیمانہ ہے ایمان کو جانچنے کا۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ گویا تمام صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ گویا تمام صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو لعن طعن کا نشانہ مت بنانا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ در حقیقت مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔
اس لیے کہ اگر آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ملنے جلنے والوں سے، اس کے دوستوں سے، اس کے گھر والوں سے، سب سے محبت ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ دراصل مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے تو در حقیقت اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ در حقیقت مجھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جو مجھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تو اپنا بدلہ لے لے گا۔ اس لیے ہمیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اپنے ذہنوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذہن تمام صحابہ کرام سے، وہ کوئی بھی ہوں، ان کے جو معاملات تھے ان کو اللہ پر چھوڑیں، وہ کیا تھے؟ وہ اجتہادی غلطیاں تھیں۔ جب دو عالموں کے درمیان کسی بات میں، کسی جو ہے چیز کے اندر، کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مجتہد کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف کریں تو دونوں میں سے ہر ایک کو ثواب ملتا ہے۔ ہر ایک کو کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ لیکن حق پر ان میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ جو حق پر ہوتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور جو غلطی پر ہوتا ہے اس کو ایک ثواب ملتا ہے۔ ثواب دونوں کو ملتا ہے۔ تو جو ان کے آپس میں اختلافات تھے وہ اجتہادی غلطیاں تھیں۔ قبر میں، آخرت میں ہم سے اس کے بارے میں کچھ سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے متعلق ایک حدیث میں فرمایا، ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے اور میرے رازدار حضرت معاویہ ہیں۔ ہر نبی کا کیا ہوتا ہے؟ ایک رازدار، اور میرے رازدار کون ہیں؟ معاویہ ہیں۔ جو ان سے محبت رکھے گا تو وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ دونوں جا رہے تھے سواری پر۔ حضرت معاویہ پیچھے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تھے، ملے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا حضرت معاویہ نے کہ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے بدن سے ملا ہوا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میرا پیٹ ملا ہوا ہے، آپ کی پشت سے میرا پیٹ ملا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اے اللہ اس کو علم اور حلم سے بھر دے۔ یہ حضرت معاویہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے اقوال، اتنی ساری فضیلتیں ان کے متعلق ہیں۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ نہ ہمارے اعمال صحیح، ہمارا کوئی حکم، کوئی عمل ہمارا اسلام کے مطابق نہیں، دن رات ہم گناہوں میں جو ہے لت پت رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم حضرت معاویہ کو گالی دیں، ان سے بغض رکھیں، ان کے متعلق اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اس طرح کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔